ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سجاد صاحب. سجاد میر صاحب نے آپ کی کتاب اپنے خلافت راشدہ کے بارے میں لکھی ہے. اس میں یہ ذکر کیا کہ بے نظیر بھٹو کا انٹرویو کرنے گئے تو انٹرویو کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے فرمایا کہ سجاد میر میں نے سنا تھا کہ آپ بڑا سخت انٹرویو کرتے ہیں مگر آپ نے بھی بڑا اچھا انٹرویو کیا, آپ بیٹھیں. تو ان کے لیے چاکلیٹ لے کے آئیں پہلے, پھر بیٹھ گئی, پھر کچھ اور سوچتا ہے تو 2 کتابیں لے کے آئیں. تو ایک کتاب پہ انہوں نے سجاد میر کے نام جو لکھے سائن کیے, اور جب دوسری کتاب انہوں نے دی تو آپ نے پوچھنا سجاد میر کی بجائے سجاد بخاری کا نام لکھ دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی شفقت تھی جی. وہ بہت بڑی لیڈر تھیں اور دنیا میں یقین کریں ان سے زیادہ پاپولر لیڈر شاید کوئی کم ہی ہوا ہوگا. یہ خود ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک جگہ مجھے رکنا پڑا, بے نظیر بھٹو کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے اور مجھے انتظار میں کافی ٹائم جو ہے نا وہاں رکنا پڑا, اور پتہ چلا کہ اندر شاپنگ سینٹر میں محترمہ کو شاپنگ کر رہی ہیں, لوگ باہر ان کا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ہلری کلنٹن نے لکھے لفظ. تو وہ اتنی پاپولر لیڈر تھی اور ظاہر دنیا میں ان کی بے شمار عقیدت لوگوں کی تھی ان کے ساتھ, مگر یہ ان کی شفقت تھی. ہمارے جیسے لوگوں کو یاد رکھیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگین وہی بات ہے, مقدر کی بات ہوتی ہے, کون کس کی نظروں میں جج جائے. ہمارے اندر تو شاید کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی لیکن ان کی شفقت تھی. مگر اس میں یہ ضرور تھا حافظ صاحب, آپ نے ہمیشہ مجھے دیکھا کہ میں جو بھی کام کروں زندگی میں کوشش کیا انوالو ہو کے کیا ہے, پوری دیانتداری سے, پوری محبت اس میں شامل کی ہے. تو میں نے جن سٹیپس میں ان کے ساتھ کام کیا, یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ جب وہ تشریف لائیں 86 میں پاکستان, تو بہت وہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے. تو میں اس سرگودا ڈویژن پیپلز پارٹی کا سیکرٹری طلعت تھا. ان کا چوتھا بڑا جلسہ جو تھا وہ سرگودا میں تھا. تو اس جلسے میں بھی لاکھوں لوگ تھے اور 7-8 گھنٹے لیٹ وہ پہنچی, جلوس پیچھے سے چل آ رہا تھا اور میں کنڈکٹ کر رہا تھا اسٹیج پہ. میری ڈیوٹی تھی ان لوگوں کو بزی رکھوں, سنبھال کے رکھوں. تو وہ تشریف لائیں, خیر بڑا شاندار جلسہ ہوا اور رات کو انہوں نے ادھر سٹے کیا. میں نے ان کو اپنی فرینچ بک پیش کی پہلے دن. انہوں نے ایک دم دیکھ کے وہ بڑی حیران ہوئی. انہوں نے کہا یہ فرینچ کدھر سے پڑھ لیا آپ نے, اتنی بک لکھ دی ہے. میں نے پھر ان کو تھوڑی سی بات بتائی. انہوں نے پھر اپنے سیکرٹری کو, ایک سندھی تھے سیکرٹری, اس وقت موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ان کا نمبر نوٹ کرے, میں نے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. بس اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے عرض کیا آپ کو مجھے صوبائی تنظیم میں وہ لے آئے. پھر ہم نے پیپلز غزل شروع کیا جو کہ ایک نئی بات تھی پارٹی کے اندر. پھر مساوات میں ذمہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سرخرو کیا. پھر انہوں نے مجھے انٹرنیشنل افیئرز کا پریزیڈنٹ بنایا. 10 سال میں وہ انٹرنیشنل افیئرز کا پریزیڈنٹ رہا. لیکن اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل, اس کا نام ہے سوشلسٹ انٹرنیشنل. وہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑی دنیا کی تنظیم ہے, اور اس میں ایسی جماعتیں اس کی ممبر ہوتی ہیں جو لبرل, پروگریسو اور سوشلسٹ ہوں یا سوشل ڈیموکریٹس ہوں. اور ایسی جماعت جس کا سٹیٹس یہ ہو کوئی یا تو وہ حکومت میں ہو یا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو, وہ جماعت اس کی ممبر ہو سکتی ہے. تو پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ممبر تھی. لیکن اس وقت ہمارا سٹیٹس تھا کنسلٹیٹو پارٹی کا. میں جب آیا میں نے اس کے اندر کام کیا, انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہر جگہ نمائندگی کی. پہلے میں نے اس کا سٹیٹس آبزرور پارٹی کا کروایا, پھر میں نے فل ممبرشپ پارٹی کا سٹیٹس کو کروایا, جو کہ بڑا مشکل تھا. فل ممبرشپ پارٹی ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جو برسر اقتدار جماعت ہوتی تھی کسی ملک میں, اس کا سربراہ اس کا وائس پریزیڈنٹ ہو جاتا تھا. اس کے پریزیڈنٹ بڑے لاجواب لوگ رہے ہیں. مثلا اس وقت جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوٹریس, یہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے, سوشلسٹ نیشنل کے پہلے پریزیڈنٹ تھے. یہ پرائم منسٹر تھے پہلے پرتگال کے. اس سے پہلے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے وہ فرانسوا میتیغاں تھے. فرانسوا میتیغاں تو پریزیڈنٹ تھے, فرانسوا کچھ اس طرح کا نام تھا ان کا. وہ پرائم منسٹر تھے فرانس کے, وہ پہلے ہمارے سوشلسٹ کے پریزیڈنٹ تھے. تو اس طرح یاسر عرفات ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے, پیرس شمن اسرائیل کے وائس پریزیڈنٹ تھے, ٹونی بلیئر ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے. تو مطلب یہ جماعت کا سٹیٹس اتنا بڑا میں نے کیا ممبرشپ, اس کی فل ممبرشپ کرا کے, کہ وہ ایٹ پار آ گئی.
ہماری جماعت کی لیڈرشپ ان لیڈروں کے جو اس وقت اقتدار میں تھے. فرانس میں سوشلسٹ پارٹی اقتدار میں تھی, سویڈن میں سوشلسٹ پارٹی اقتدار میں تھی. تو اسی وجہ سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان میں بنی تو آصف زرداری کو بھی انہوں نے وائس اپنا پریزیڈنٹ بنا لیا اس فارمولا کے تحت. تو محترمہ کو یہ معلوم تھا کہ میں نے پریزیڈنٹ انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بھی اس طرح کا کام کیا ہے کہ پارٹی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. پھر میں نے پارٹی کے اندر فرسٹ ٹائم الیکشنز کروائے. پہلے میں نے یو کے میں الیکشنز کروائے, وہاں پارٹی کے فنڈز میں 30,000 پاؤنڈ جمع کروائے, وہ ہم نے ممبرشپ فی کی. پھر میں نے پاکستان میں الیکشن کروائے, مجھے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کا. یہ بھی واحد عہدہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں کسی کو ملا ہو. اور پھر میں نے پورے پاکستان میں الیکشنز کروائے پارٹی کے, اور 4 کروڑ روپے پارٹی کے فنڈ میں جمع کرائے. پھر مجھے انہوں نے ایک ہمارا پروجیکٹ تھا ادھر پیپلز میڈیا فاؤنڈیشن کے نام سے اسلام آباد, وہ 8 کنال پہ ایک پروجیکٹ ہے, تو اس میں 44 گھر بنا کے ہم نے جرنلسٹ کو دیے. وہ اس کے چیئر پرسن تھی, میں اس کا چیف ایگزیکٹو تھا, اور ان کی شہادت کے بعد پھر میں اس کا چیئرمین بھی ہوں اور چیف ایگزیکٹو بھی ہوں. اسی طریقے سے مساوات جو پارٹی کا واحد ترجمان تھا, مجھے انہوں نے چیف ایگزیکٹو بنا. تو ایک وقت ایسا آیا حفیظ صاحب, میرے پاس پارٹی کے 5 مرکزی عہدے آ گئے. مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات میں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر میں. اچھا, لوگ محترمہ سے یہ سوال بھی پوچھتے تھے, انہوں نے کہا پارٹی کے اندر ایک عہدہ لینا بڑا مشکل ہے, ایک بندے کو آپ نے 5 عہدے دے دیے. تو وہ یہ فرمایا کرتی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی ایک عہدے دار کو میں نے کام دیا اس کے عہدے سے متعلق, اس نے کیا نہیں, میں نے سجاد کو وہ دیا, اس نے کر دیا. تو میں نے کہا کہ بھئی پھر عہدہ اسی کے پاس ہونا چاہیے جس نے کام کرنا ہے. تو یہ ان کی شفقت تھی. ہاں, اس سے یہ بات جسٹیفائی ہوتی ہے نا کہ بینظیر صاحبہ نے جب سجاد میر کی کتاب سے سجاد بخاری لکھا, تو یہ اصل میں آپ کی جو خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور ان کے پرسنل کاموں کے لیے بھی, اس کا یہ ریوارڈ میں سمجھتا ہوں یہ آدمی کے ذہن میں ایک شخص اس طرح رہ جائے. میں سمجھتا ہوں حفیظ صاحب یہ ان کی شفقت تھی اور ان کی گریٹنس تھی. ہماری تو جو بھی خدمات تھیں وہ اپنی جگہ, بہت سارے لوگوں کی خدمات ہیں پارٹی کے, مگر کوئی کسی کی نظروں میں آ جائے, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور میں ایک بڑی بات آپ سے عرض کروں, جو سینٹ کا جب فیصلہ ہونا تھا ٹکٹوں کا, ہمارے پاس 2 سیٹیں تھیں پنجاب میں, صرف 2 سیٹیں, اور 163 کینڈیڈیٹس تھے. کینڈیڈیٹس میں کون کون تھا؟ یوسف رضا گیلانی, حنیف رامے صاحب, شیخ رفیق صاحب, جہانگیر بدر, سلمان تاثیر وغیرہ وغیرہ, احمد مختار. یعنی ٹاپ کا جو لیڈر تھا وہ سینٹ میں آنا چاہتا تھا. جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں جیت سکا تھا وہ چاہتا تو میں اس طریقے سے سینٹ میں آ جاؤں. 2 سیٹیں تھیں. ایک سیٹ تو آصف زرداری نے جھگڑا کر کے لطیف کھوسا صاحب کو دلوا دی, وہ وکیل تھے ان کے. ایک سیٹ صرف بچی جو محترمہ نے مجھے دی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن تھی جو کہ پوری پارٹی کو ایک سائڈ پر رکھ کے انہوں نے ایک بندے کو. اور آپ بلیو کریں کہ جب میری سیٹ کا فیصلہ ہوا اس سے 10 ماہ پہلے تک میں محترمہ کو نہیں ملا, کیونکہ وہ جلا وطنی میں چلی گئی تھی, وہ دبئی میں تھی. ہم اپنا کام کرتے رہتے, جب کبھی حکم ہوتا تھا تو میں ضرور ان سے ملنے جاتا تھا, ورنہ میں ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو میں تو 10 مہینے ملا ہی نہیں ان سے. پھر بھی انہوں نے ادھر بیٹھ کے میرے حق میں فیصلہ دیا اور مجھے سینٹ میں لے کے آئے. وہ یہ میریکل آف پالیٹکس ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. ایک ایسا شخص جو نہ جاگیردار ہے, جو نہ لینڈ لارڈ ہے, جو نہ انڈسٹریلسٹ ہے, جی جی جی, he is a simple worker of Pakistan People's Party. اور اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کی جو چیئرمین ہے اس کو سینیٹر کا عہدہ دیتی ہے, تو یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. یہ ان کی عظمت ہے, میں سمجھتا ہوں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق ہے. اور اس وقت حفیظ صاحب یقین کریں, جو لوگ سینٹ میں میرے ساتھ آئے, جو سینیٹرز بنے دیگر جماعتوں سے, اس میں کاف لیگ تھی, نواز لیگ تھی, اور جماعتیں تھیں, 10-10 کروڑ روپے لوگ انہوں نے دے کے ٹکٹ خریدی سینٹ کی. اور ہماری چیئر پرسن نے ہمیں بغیر کسی وجہ سے وہ ٹکٹ دی, جبکہ اس ماحول میں ان کو بھی آفر تھیں. یہ مجھے خود کسی بندے نے بتایا جو خود آفر لے کے میرے پاس ہی آ گیا. اس نے کہا ٹکٹ آپ کو مل گئی ہے, 2 کروڑ روپے کی اس نے آفر دی. اس نے کہا جی 2 کروڑ روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ اپنی ٹکٹ میرے نام کنورٹ کروا دیں. میں نے کہا بھائی یہ تو 2 کروڑ گیا, یہ تو 2 ارب بھی دو, تو یہ تو عزت جو ہے ایک لیڈر کی دی ہوئی خریدی نہیں جا سکتی, اور اعتماد ہے جس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی.
تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا، بطور سینیٹر آپ کی پرفارمنس اگر دیکھی جائے تو آپ اپنے بارے میں کیا بتائیں گے؟ نہیں الحمدللہ، دیکھیں میں نے تو دو چیزیں بیک وقت کی۔ ایک تو ہمیں سہولت یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک اخبار تھا، میڈیا تھا، تو میں نے اتنی ڈیولپمنٹ اسکیمیں جو ہیں وہ مٹیریلائز کروائیں، یعنی صرف اسکیم بنانا کافی نہیں ہوتا، اس کو امپلیمنٹ کروانا۔ اور ہمارے ساتھ بہت سارے سینیٹر تھے بیچارے، روتے رہتے تھے کہ ہماری فائل آگے نہیں چل رہی، ہماری یہ نہیں۔ میں نے پاکستان بھر میں ڈیولپمنٹ اسکیمیں کروائیں اپنی کنسٹیٹوئنسی کے علاوہ بھی، کیونکہ سینیٹرز کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ ملک کے کسی حصے میں اپنی ڈیولپمنٹ اسکیم دیں، اس پہ عمل درآمد کرنا لازم ہے۔ تو میں نے اتنی اسکیمیں کروائیں، اور ہمارے چونکہ وہ میڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق تھا تو ہم محکموں میں پیچھے لگ جاتے تھے، کام کروا لیتے تھے سارا۔ اور جو دو چیزیں ہمارے اس وقت ذمہ تھی، ایک تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے جنرل مشرف کا زمانہ تھا، اس کے خلاف احتجاج کرنا یا ریٹیلیشن شو کرنی، وہ بھی ہم کرتے تھے۔ اور دوسرا لیجسلیشن جتنا ہمارا بس چلتا تھا اس حوالے سے بھی ہم کام کرتے تھے۔ اور پارٹی کا اصل میں تو آپ نے ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو زوردار طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہم حالانکہ 11 سینیٹرز تھے 100 کے ایوان میں، مگر ہماری پرفارمنس الحمدللہ سب سے اچھی تھی، سارے ہی اچھے تھے۔ مطلب یہ رضا ربانی تھے ہمارے، پھر لطیف کھوسا تھے، اس طرح یہ تھے اپنے جو سینیٹر کے چیئرمین بھی رہے بعد میں، فاروق نائک۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے ہمارے ساتھ، تو بڑے قابل لوگ تھے سارے، تو ہم نے ماشاءاللہ اچھا پرفارم کیا۔ دیکھیے جی، پرفارمنس کی وجہ سے ہی آپ کی عزت آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں جن لوگوں سے بھی آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں، ملتا ہوں، آج تک کسی شخص نے آپ کے بارے میں ایک بھی نیگیٹو بات نہیں کی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی رائے بری ہوتی ہے۔ بس یہ حفیظ صاحب ضرور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ سیاست ایک ایسا شعبہ ہے، اور خاص طور پہ جب آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ چھینٹے ضرور اڑ کے آپ کے اوپر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا دامن صاف رکھے۔ بخاری صاحب، ایک ہمارا سیاست کا بڑا فنامنا ہے کہ اکثر حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کرتی۔ یہی کچھ محترمہ کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کی حکومت نے بھی اپنی مدت پوری نہیں کی۔ اگر وہ اپنی حکومت پوری کر لیتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوتا اور معاشی منظرنامہ کیسا ہوتا؟ یہ بدقسمتی ہماری ملک کی رہی ہے کہ یہاں پر سیاست جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی اور حکومتوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو اپنا منشور دیتی ہے الیکشن سے پہلے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی کسی غفلت یا نیگلیجنس کی وجہ سے بھی وہ اپنے وعدوں پہ عمل نہ کر سکے تو اس کو کوشن مل جاتا ہے کہ مجھے تو کام نہیں کرنے دیا گیا، اور جو نیکسٹ پارٹی آتی ہے اس کی ترجیحات ہی مختلف ہوتی ہیں، تو عوامی فلاح و بہبود کے بہت سارے منصوبے درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تو میں ایک خاص واقعہ آپ کو عرض کروں کہ اگر وہ حکومت رہتی تو پاکستان کے فیوچر کے لیے کس قدر بہتر نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ محترمہ نے ایک بہت بڑا کام کیا، اپنے والد صاحب کی ایک روایت کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہیں۔ کاسا بلانکا میں کانفرنس ہوئی تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس، اتفاق سے میں بھی ان کے ساتھ اس کانفرنس میں تھا۔ وہاں پر محترمہ نے تمام جو سربراہان مملکت تھے اسلامی ممالک کے، ان سے پرسنل ریکویسٹ کر کے یہ طے کیا کہ اگلی جو کانفرنس ہے جو 97 میں ہونی تھی فیبروری میں، وہ پاکستان میں ہوگی، اسلام آباد میں۔ تو اس کے لیے سب نے ایگری بھی کر لیا، اس کے انتظامات بھی شروع ہو گئے، اور محترمہ نے اس کے لیے اسپیشلی کنونشن سینٹر بنوایا اسلام آباد میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں پہلی کی تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں مسلم امہ کی یونٹی کا تاثر بھی ملا تھا اور بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی آئی تھی۔ اس میں اس طرح کی منصوبے بھی زیر غور آئے تھے کہ ایک مشترکہ بینک بنایا جائے، اسلامی بینک بنایا جائے، اس طرح سے مین پاور جو ہے پاکستان سے ان ممالک میں جائے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوا، بہت سارا BCCI بنا، اور ہماری بہت ساری مین پاور جو ہے وہ ان ممالک میں گئی، اور بڑا آج تک جو ہمارا زر مبادلہ آتا ہے اس میں میجر شیئر ان کا ہے۔ بالکل۔ تو محترمہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ کانفرنس جو پاکستان میں دوسری ہوگی، ہم اس معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے اور تمام اسلامی ممالک کو
انوالو کریں گے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر اور ہماری نئی جنریشن کے لیے مواقع پیدا ہوں. مگر بدقسمتی سے نومبر 96 میں ان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی. اب وہ کانفرنس تو طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوئی فیبرری میں، مگر نئی گورنمنٹ آ گئی ہوئی تھی. نہ تو وہ مہمان جو آنے تھے ان کو جانتے تھے، نہ میزبان وہ پرانے والے تھے جنہوں نے ان کو ریسیو کرنا تھا. لہٰذا نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی. پھر کوئی مملکت کا سربراہ آیا، 2-4 آئے تھے، ہاشمی رفسنجانی آ گئے تھے ایران کے، اکا دکا اور آ گئے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے وزرائے خارجہ آ گئے. یعنی وہ کانفرنس جو ہے وہ ستیہ ناس ہو گیا، اس کا ڈی ویلیو ہو گیا، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. خرچہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹھانا پڑ گیا اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہونا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اتنے بڑے بعض اوقات سانحہ سے دوچار ہو جاتی ہیں قومیں غلط فیصلوں کی وجہ سے. ایک حکومت برقرار رہتی تو اس کے نتائج دور رس ہو سکتے تھے. انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اب اللہ کرے اب بھی وہ ہم سمجھ جائیں اور جو بھی حکومتیں ہیں وہ اپنی ٹرم پوری کریں، تاکہ جس پولیٹیکل پارٹی نے جو کوئی بھی وعدے کیے ہوئے عوام سے، جو بھی منشور دیا ہوا ہے، 5 سال کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہو سکے اور قوم اس سے پوچھ سکے کہ بھئی 5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے. اگر درمیان میں آپ کسی کو ہٹا دیں گے تو اس کے پاس بہانہ آ جائے گا، جی ہم تو اپنی ٹرم ہی نہیں پوری کر سکے، ہم وعدے کیسے پورے کرتے. تو الٹیمیٹلی نتیجہ اس کا پھر ملک اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اب دیکھیں جیسے عمران خان کی حکومت ہے اور اس کو 2.5 سال کے بعد یہ لوگ کہہ لیں کہ فارغ کرتے ہیں. نہیں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پرنسپلی ایک حکومت آئی ہے، اس نے اپنا منشور دیا 5 سال کے لیے. بالکل اس کو 5 سال آپ کرنے دیں پورے، تاکہ وہ پھر ہم اس کا گریبان پکڑ سکیں. اگر وہ کام نہ کرے عوام کی فلاح و بہبود کے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے یا معاشی حوالے سے یا اور جو معاملات ہیں انٹرنیشنل افیئرس ہیں ان میں اگر وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں تو پھر قوم کو حق ہوگا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. لیکن اگر آپ ان کو درمیان میں چلتا کریں گے یا کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر ان کے پاس بھی بہانہ ہوگا کہ جی ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. نواز شریف کے جو مختلف ادوار حکومت ہیں انہیں نٹشل میں آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے ہماری معیشت میں، سیاست میں یا ہمارے سارے منظرنامے میں؟ دیکھ سب سے بڑی بات تو دیکھیں یہ کہ سیاست میں تجارت نہیں ہو سکتی. انہوں نے تجارت کو بنیاد بنایا سیاست کے لیے، اسی سے سارے مسائل اکٹھے ہوئے. کیونکہ یہ دنیا بھر میں قانون موجود ہے کہ اگر کوئی سربراہ بن جائے ملک کا، پرائم منسٹر بن جائے یا پریزیڈنٹ بن جائے، وہ اپنے آپ کو بزنس سے الگ کر لیتا ہے. لیکن انہوں نے بزنس کو بوم اس وقت دیا جب یہ حکومت میں موجود تھے. اور مجھے یاد ہے مجید نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، رہنما تھے ہماری صحافت کی دنیا میں. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو کہ ان کے ایک ایڈیٹر نے آن ایئر بتایا. انہوں نے بولا کہ جب یہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو میاں شریف جو ان کے والد تھے وہ ان کو لے کے گئے مجید نظامی صاحب کے پاس، اور مجید نظامی صاحب سے کہا کہ جی اب آپ کا بھتیجا پرائم منسٹر بن گیا ہے، کوئی مشورہ دیں کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اب یہ کاروبار سے سائڈ پہ ہو جائے. تو میاں شریف صاحب نے کہا کہ جی اگر کاروبار نہیں کرنا تو وزیر اعظم بننے کی کیا ضرورت تھی. تو بس یہ پرابلم ہے، جب کوئی جو سیاستدان ہے تاجر بن جائے پھر وہ تجارت کے نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھے گا، اور یہ بات قسمتی سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. باقی تو وہ سیاست کو انہوں نے سیاست کے طور پہ لیا ہی نہیں، ہمیشہ تجارت کے طور پہ لیا. اسی وجہ سے کمپرومائزز انہوں نے کیے، جہاں ان کا بینیفٹ ہوتا تھا انہوں نے وہ کام کیا. تو لوگ تو عوام کے مفاد کا سوچتے ہیں نا، انہوں نے پہلے اپنا مفاد سوچا پھر کوئی اور. تو یہ بنیادی تضاد آ گیا نا سیاست کا. جی ویورز، سینیٹر سید سجاد بخاری سے گفتگو کا یہ دلچسپ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس کا آئندہ حصہ دیکھنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ٹچ کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. خدا حافظ.